قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے اور لڑکے بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی اسے بے اولاد رکھتا ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ بچے اور بچیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ بڑے بڑے پیسے والے دولت مند اولاد کے لیے ترستے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں، دنیا جہان کے علاج بعض اوقات کروا لیتے ہیں، لیکن نصیب میں اولاد نہیں ہے تو نہیں۔ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی انمول اور انوکھا سا تحفہ ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا جو ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت جعفر جب شہید ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، بچوں کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت پیار۔ کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس جاتے، ان کا دل بہلاتے اور سلام میں بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ قرآن میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ یتیم بچوں کے حقوق پر بات کی گئی ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہو، والد فوت ہو جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں، جب بندہ بڑا ہو جائے اور والد فوت ہو جائے تو اسے یتیم نہیں کہتے ہیں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے بچے کو یتیم کہتے ہیں، ورنہ تو میرے والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں تو مجھے آپ یتیم نہیں کہیں گے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ اور ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم کے مال کے بارے میں کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں احکام بیان فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے تو فرماتے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی قرأت کروں، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، شاید فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا نماز سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب کھڑے ہو پڑھو نماز، لیکن تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ تو نماز سے محبت، لیکن فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں لمبی قرأت کروں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس خیال سے کہ اس بچے کی ماں مضطرب ہوگی میں اپنی قرأت کو مختصر کر دیتا ہوں۔ سمجھیں؟ بچہ رو رہا ہے، اس بچے کے رونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کیا کرتے؟ نماز کو مختصر کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا بچہ گم ہو گیا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ایک بچہ دیر سے اگر گھر آئے ماں اور باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی محبت یہ انسان کی فطرت ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ ہر جاندار کی فطرت ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ بلی کا بھی بچہ اگر ہو نا، بلی اپنے بچوں کو ہاتھ لگانے دیتی ہے؟
آپ لگا کر دیکھیں نا کبھی، بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اس بچے کو ذرا بلی کے سامنے پکڑ کر دکھائیے گا، بچہ بلی کا بھی ہو نا اگر، تو بلی اپنے بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ اور انسان کا بچہ اگر گم ہو جائے، میرا بچہ اگر کالج سے اسکول سے واپس نہ آئے ٹائم پہ، تو میں کیا کروں گا؟ سارے کام چھوڑ کر اس کا پتہ کروں گا، بچہ کیوں لیٹ ہو گیا، اللہ خیر کرے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی کا بچہ گم ہو گیا، بڑے مضطرب پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ماں بڑی پریشان ہے، بچہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک اور صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بچے کو میں نے وہاں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی ہوئی ایک دم اٹھے بھاگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تیرا بچہ تجھے مل گیا ہے، لیکن ان کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس جا کر اپنے بچے کو بیٹا کیا کرنا پکارنا۔ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہوں بھی تو اس میں کیا حرج ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے تیرے بیٹے کے ساتھ کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں، جب تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر پکارے گا، ان یتیم بچوں کا دل ٹوٹے گا، وہ سوچیں گے کاش ہمارا بھی باپ ہوتا تو ہمیں بیٹا کہہ کر پکارتا۔ کتنی شفقت ہے کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کیا کرنا پکارتا کہ اس یتیم بچے کے دل پر چوٹ لگے گی۔ بچہ ننھا منا ہوتا ہے، اس کا دل بھی ننھا منا ہوتا ہے، اور بچہ جو ہوتا ہے نا بچہ، یہ شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ ہم جب بالغ ہو جاتے ہیں نماز فرض ہوتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد احکام شرعیہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم شریعت کے مکلف کب بنتے ہیں؟ جب بڑے ہو جاتے ہیں، سن بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، جب ہمارا بچپنا ختم ہو جاتا ہے، جب ہم میچور ہو جاتے ہیں، جب بالغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بچے کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہیں، بچے کے اوپر نماز فرض تو نہیں ہے نا، بچے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بچے نے اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کر دیا تو بچے کو تو اس گناہ کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ تو بچہ جو ہے نا، جب تک بچہ ہے وہ بچہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے۔ تو بچہ جو ہے نا، بچہ، یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ جن گھروں کے اندر بچے نہیں ہوتے نا، وہ گھر بالکل ویران ہوتے ہیں، اگر دنیا جہان کی ساری سہولتیں بھی موجود ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، شادی تقریباً ہماری آگے پیچھے ہوئی تھی، بیچارے کے ابھی تک بچے نہیں ہیں۔ اور چونکہ ہمارا شعبہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ آ کر اولاد کے لیے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں نا، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ تو میں اپنے اس دوست کے گھر گیا، صاف ستھرا گھر ہے، بالکل سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ اچھا، ہم جا کر بیٹھے، میرا خیال ہے کہ دوسرے تیسرے دن اتفاق سے مجھے پھر جانا پڑا، تو بالکل گھر صاف ستھرا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار آپ کے گھر میں بڑی صفائی ہے۔ کہنے لگا یار گند ڈالنے والا کوئی ہے جو نہیں ہے، تو صفائی ہی رہنی ہے۔ ہمارے بہنیں جب صفائی کرتی ہیں، ساری چیزیں سنوار کر رکھتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بچے اس کو پھر ادھر ادھر کر دیتے ہیں، وہ پھر دوبارہ اس کو کرتی ہیں۔ تو یہ اس میں بھی ایک مزہ ہے، اور یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بچے جو ہے یہ اس معاشرے، اس دنیا کی ایک عجیب و غریب رونق ہے بچے، اور ہم بھی سب بچے ہی تھے پہلے، ہم میں سے سارے بچے تھے۔ بچے ہونے کے بعد پھر جو ہے ہم بڑے ہوئے، تو بچوں کی موجیں ہی موجیں ہوتی ہیں۔ بچوں کے حقوق اور بچوں کے معاملے میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب نرمی اختیار کرتے ہیں۔ جنگ و جدل کے اندر بھی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو خاص طور پر مستثنیٰ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ظلم اور ظلم کی انتہا اور دانستہ طور پر بچوں کو باقاعدہ نشانہ بنا کر ان پر حملہ کرنا، یہ ہم اس کو کوئی غیر مذہبی نہیں کہیں گے، بلکہ غیر انسانی حرکت ہے۔ یہ جانور بھی ایسا نہیں کرتا، یعنی ہم اگر یہ کہیں نا کہ یہ درندگی ہے، تو یہ شاید یہ لفظ بھی چھوٹا ہے اس کے لیے۔
بچوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اور بچوں کو خاص طور پر نشانہ بنا کر بچوں کو مارنا، قتل کرنا۔ اچھا یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ فلسطین کے اندر جو ہے نا، یہ جنگ نہیں ہے۔ تو جنگ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف مقابلے میں کوئی ہو، یہ جنگ ہے، یہ تو نسل کشی ہے، یہ نسل کشی کہلاتی ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی جان بوجھ کر، اور ہاں جان بوجھ کر، بالکل جان بوجھ کر۔ تمہاری ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ تم اڑتے پرندے کے پر گن لیتے ہو، تم زمین پر چلتی ہوئی چونٹی کو سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہو، تمہیں بچے نظر نہیں آتے؟ یا تمہیں بچے نہیں نظر آ رہے؟ ہم بم مار رہے ہیں تو نیچے بچے ہیں۔ پانی کی ایک ٹینکر جس میں پینے کا پانی تھا، کیونکہ پیاس تھی، ہر طرف جنگ، کارپیٹڈ فائرنگ اور بمباری، جس کی وجہ سے ساری عمارتیں ملیاں میٹ ہو گئی ہیں، نقشہ ہی بدل گیا ہے، لوگوں کے گھر ختم ہو گئے ہیں، تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لوگوں کے لیے کھانا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی کے ایک ٹینکر کے گرد لوگ جمع ہوئے کہ یہاں سے پینے کا پانی ملتا ہے، اس پانی کے ٹینکر کے اوپر بم گرایا جاتا ہے، جس میں 17 بچے تھے اور وہ بچے شہید ہو گئے۔ خدا کی قسم، یہ بچوں کی، یعنی دیکھیں مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، سبھی یعنی کہ ناقابل برداشت غم ہے یہ۔ لیکن یار چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، حد نہیں ہو گئی؟ تو پانی کے ٹینکر کے اوپر بم گرا رہے ہو تم، 17 بچے تھے اس میں شہید ہو گئے۔ 5 اپریل کو BBC کی خبر کے مطابق میں پڑھ رہا تھا نیوز کے اندر، یہ طبی امداد کی ایک ٹیم تھی نا، یہ میڈیکل پیرامیڈیکل ایک ٹیم، ان کے اوپر انہوں نے گولیاں برسائیں۔ بعد میں انہوں نے 19 منٹ کی یہ ویڈیو تھی، اس کو غور سے دیکھا گیا، تحقیقاتی ٹیم میں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے 100 گولیاں برسائیں اس کے اوپر، اور ان میں سے بعض 1 فٹ یعنی 12 انچ کے فاصلے سے انہوں نے گولیاں ماری۔ اس میں بھی بچے تھے، نوجوان تھے۔ اجا انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یار حد ہو گئی، تم اتنے نہتے لوگوں پر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک طرف گن شکن ہیلی کاپٹرز ہیں اور دوسری طرف نہتے مسلمان جن کے ہاتھ میں کچھ اسلحہ ہی نہیں ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم حماس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو سارا ڈھونگ ہے۔ انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا یار یہ تو میڈیکل ایک ٹیم تھی، جو امدادی ٹیم تھی، طبی امدادی ٹیم، تو اس کو تم نے جو ہے نا وہ اس قدر تم نے جو ہے نا فائرنگ کر کے ان سب کو جو ہے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ تو آگے انہوں نے جواب دیا کہ اس کے اندر حماس کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اچھا حماس کے لوگ تھے، اس کا کوئی پروف دو۔ آگے سے انہوں نے فون کاٹ دیا، پروف کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ ایک ڈرامہ ہے کہ فلاں جگہ حماس کے لوگ تھے، ہم نے بمباری کی، فلاں جگہ حماس کے لوگ تھے، وہاں ہم نے فائرنگ کی، وہاں ہم نے حملہ کیا۔ یہ سارا کوڑ کباڑ ہے۔ یعنی اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کس کو مارنا ہے، کس کو نہیں مارنا۔ بھوک کا عالم یہ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک جگہ پر سب مہاجرین کو اکٹھا کرتے ہیں، اوپر سے کھانا پھینکتے ہیں، روٹی پھینک رہے ہیں، چاول بریانی پھینک رہے ہیں۔ اب جو لوگ 2-2 3 دن سے بھوکے ہیں، مجھے یہ بتائیں، رمضان میں ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، افطار کے وقت حال کیا ہوتا ہے؟ تو جس بندے کو 2 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو ظاہر سی بات ہے تو کھانے کے لیے جو بھی ملے گا وہ جھپٹے گا اس کے اوپر۔ تو سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، جب وہ کھانے کے اوپر گرے، اوپر سے بم مار دیا۔ یعنی ہاسپٹلز کے اندر کوئی مریض محفوظ نہیں ہے، کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، کوئی عورت محفوظ نہیں ہے، کوئی بوڑھا محفوظ نہیں ہے، کوئی جوان محفوظ نہیں ہے۔ اب تک 55,000 لوگ اس ظلم و بربریت کا شکار ہوتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرما چکے ہیں۔ 55,000 لوگ، اور جن میں 70% بچے اور عورتیں ہیں۔ 70% بچے اور عورتیں، یعنی یہ کتنی دردناک داستان ہے۔ اور اس صدی، کم از کم ماضی قریب کے اندر تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی یہ ریکارڈ ظلم ہے، اور اس ظلم کے پیچھے
ظاہر سی بات ہے جو اس کا سپورٹر ہے وہ بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہے، اور پھر اس پر پوری امت مسلمہ کی خاموشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار اکٹھے ہو کر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی بھوکا کھانے کے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نہیں، تم سیلاب پر جھاگ کی مثل ہوگے، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارا ڈر اور خوف دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہیں ہوس میں مبتلا کر دے گا، وہم میں مبتلا کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہم دنیا کی محبت ہے۔ تم کہو کہ ہماری معیشت خراب نہ ہو جائے، ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، ہم آگے کیسے سروائیو کریں گے؟ ہماری مصلحتیں، ہماری مجبوریاں، لیم ایکسکیوزز، بہانے بازیاں، یہ کریں گے تو یہ نہ ہو جائے، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوگے تم، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارا ڈر اور خوف دشمن کے دل سے نکل جائے گا۔ میں انتہائی ادب کے اندر، دارائے ادب میں رہتے ہوئے پوری دنیا کے وہ مسلمان جو اس وقت ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلا تفریق، کیونکہ یہ ہمارا بھی ایک مذہبی اخلاقی فرض بنتا ہے، کل قیامت کے روز ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ جو اس ظلم کو روک سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر 3 طرح کے طبقات بیان کیے گئے۔ ایک تو وہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں ان کے مال اور ان کے جانوں کو خرید لیا ہے۔ وہ ہیں جنہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے چھلانگ مار دی، انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہم مر جائیں گے، انہوں نے موت کے خوف کو اپنے دل کے اندر نہیں پیدا ہونے دیا۔ وہ تو وہ ہیں کہ جو پہنچ گئے فوراً، ان کی سیدھی سیدھی جنت ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس سورسز نہیں تھے، جا نہیں سکتے تھے، جذبہ بہت تھا، آنسو بہاتے تھے، دن رات دعائیں مانگتے تھے۔ اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیں، ہمارے پاس سواری ہو، ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے ساز و سامان نہیں ہے، وہ معذور تھے، اور فرمایا کہ جب وہ واپس لوٹے اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کاش ہم بھی جا سکتے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے، کاش ہم بھی اپنی بہنوں کی مدد کے لیے، کاش ہم بھی ان بچوں کی مدد کے لیے جا سکتے، لیکن معذور تھے، نہیں جا سکتے تھے، کوئی سورسز ہی نہیں تھا، کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم میں سے ہر بندہ جانے کے لیے تیار، لیکن ہم کیسے جائیں، ہم کیا کریں گے وہاں جا کر، جائیں گے کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے، لیکن کم از کم یہ جذبہ تو ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، اس جذبے کو کم از کم نہ مان پڑنے دیں۔ اس دوسرے گروہ کے اندر تو اللہ ہمیں شامل فرمائے، اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم ان کی مصنوعات کی بائیکاٹ جو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں، شب و روز ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کے بس میں کوئی مالی طور پر امداد بھیج سکتا ہے، کوئی کسی اور حوالے سے کوئی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، کسی بھی طرح سے جو بندہ جو کر سکتا ہے ان کے لیے وہ کرے۔ اب ہم کیا نہیں کر سکتے؟ وہ کرنے والے ہیں، اگر وہ کریں، اللہ کی ذات پر توکل کریں تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، جیسے ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ تو میں دارائے ادب میں رہ کر یہ گزارش کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے، جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا، جب موت کا فرشتہ تمہاری زندگی کے دروازے پر آ کر دستک دے گا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، پھر اس وقت کوئی عذر نہیں ہوگا، اور ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی تمہاری موت کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔
پھر جب تمہیں قبر میں پہنچایا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر تم مسلمان دنیا سے گئے تو تم کہو گے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر تم مسلمان مرے تم کہو گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر ایک شخصیت تمہارے قبر میں موجود ہوگی، فرشتے اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم دنیا سے کیا کہتے تھے؟ میں ذرا آپ کو ایک سوچ اور تصور دیتا ہوں، اگر خدا نخواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے چہرہ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ میرا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ پاور دی تھی کہ میری امت کے بچے ذبح ہو رہے تھے، میری امت کے بچوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا تھا، فلسطین کے اندر میری امت کا خون بے دریغ بہایا جا رہا تھا، اس وقت یہ کر سکتا تھا، ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، یہ اس ظلم کو روک سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کم از کم یہ کہہ سکتا تھا کہ تم رک جاؤ ورنہ میں یہ کر دوں گا۔ اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اس نے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، اس نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ میری امت ظلم کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے پاس اختیار تھا لیکن اس نے اپنے اختیار کو استعمال نہ کیا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبکہ اور کوئی سہارا نہیں ہوگا، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا امتی ہی نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت قیامت کے روز، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نے مر کر اٹھنا ہے نا، ہم نے مر کے زندہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونا، مجھے بتائیں بھائی مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اور جب وہ قیامت کا دن آئے گا، جب 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر تمہارے پاس کوئی عذر ہے، اگر تم نے کوئی جواب تیار کر رکھا ہے تو پھر تمہیں یہ لمحات مبارک ہوں، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو میں دائرۂ ادب میں رہ کر تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت پھر کیا عذر پیش کرو گے؟ اس وقت اتنی شدید ایک تکلیف کی کیفیت ہے پوری امت کے اوپر، پوری امت کے اوپر، ہم بے بس ہیں، یقین کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اس وقت اتنی شدید ظلم، اتنا شدید بربریت، اور یعنی یوں سمجھیں کہ ہم فرعون کے بارے میں کہتے تھے بچوں کو قتل کرتا تھا، ہے نا قرآن پاک میں یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم۔ اس ظلم کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ایسا ظلم ہے۔ فرعون، حامان، یہاں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، ہزاروں بچے قتل کیے گئے ہیں، اور آپ دیکھیں یقین کریں دیکھا نہیں جاتا، بندے کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کم از کم اس دوسرے گروہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ معذور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے، روتے تھے، مولا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ اگر ہمیں تو اس قابل بنا کہ ہم نکل سکے تو ہم تیرے دین کے لیے نکلیں گے، اور تیرے جو دین کے ماننے والے ہیں اور وہ بھی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کا جا کر ان مجاہدین کا حصہ بنیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کرے اللہ ہمیں یہ موقع عطا فرمائے، بھائی موقع عطا فرمائے گا اللہ تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو ہمارے اختیار میں انشاءاللہ سب کریں گے، جس کے اختیار میں جو ہے، جس طرح بھی مدد کر سکتا ہے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم نے یہ زندگی کے اندر یہ بد نصیبی کے دن ہماری زندگی میں آنے تھے اور ہم نے دیکھنے تھے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی۔